السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی پہلی قسط۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کا انتصاب۔ دنیا کے ہر محبت کرنے والے باپ کی نظر اور میرے پیارے ابو کے نام، جو اب ہمارے درمیان صرف خوبصورت احساس اور یاد کی صورت زندہ و جاوید ہیں، جبکہ ان کی کمی ہر سکھ و دکھ میں یوں محسوس کی کہ اس ایک کمی نے ہر دکھ کو سوا کیا اور ہر سکھ کی میعاد کم کر دی، مگر مشیت عزدی جان کر صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ دعا ہے باری تعالیٰ سے کہ وہ میرے ابو کے درجات بلند فرمائے اور بچیوں کے سر پر باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کا انتصاب۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کا پیش لفظ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ شکر ہے اس باری تعالیٰ کا جس نے مجھے پہچان بخشی اور کامیابی و ترقی سے ہمکنار کیا۔ زیر نظر ناول میری چاہت میری ریاضت احساسات و جذبات کے نئے رنگوں کا ایسا پیراہن ہے جس کے ذریعے میں نے رشتوں کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب مہربان میٹھی چھاؤں سے رشتے انا کی بلندیوں کو چھوتے مہربانی کے وصف کو چھوڑ کر رشتوں کے لیے دھوپ بن جاتے ہیں تو کیسی تباہیاں پھیلتی ہیں، رشتوں کا احساس بکھر جاتا ہے اور انا اور میں کی جنگ سب کچھ فنا کر ڈالتی ہے۔ ایسے میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظلم سہتے ہیں اور اف تک نہیں کرتے کہ ان کے پیش نظر رشتوں اور محبتوں کا احترام بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ ناول ایسے لوگوں کا مظہر ہے جو رشتوں کو بکھرنے نہیں دیتے اور جو رشتوں کا مان بکھیر دیتے ہیں۔ مثبت و منفی جذبات و پہلوؤں پر روشنی ڈالتا یہ ناول رشتوں اور معافی کی اہمیت و ضرورت کو اجاگر کرنے کی کوشش ہے۔ غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں، گناہ کے بھی تقریباً سبھی مرتکب ہوتے ہیں، اور جب رحمان و رحیم ہمارا اللہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف کر دیتا ہے تو ہم اس رحمان و رحیم کے ادنا سے بندے کیوں کسی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتے؟ یہ ناول ایسے ہی لوگوں کا مظہر ہے جو محبت کرنا اور نبھانا جانتے ہیں اور چاہتوں کے حصول کے لیے ریاضت و تپسیا کے دیپ خون جگر سے روشن کرتے ہیں اور اجالوں اور چاہتوں کو اپنا ہم سفر کر لیتے ہیں۔ یہ ایسے بھی لوگوں کا مظہر ہے جو معاف کرنا نہیں جانتے اور اس آیا پائے کی صفت سے محرومی کے سبب اپنے اور خود سے وابستہ لوگوں کی زندگی کو امتحان بنا دیتے ہیں، اور بہت سا خوبصورت وقت گزرنے کے بعد جب احساس ذہن و دل پر دستک دیتا ہے کہ سزا دینے کی چاہ ہمیں کسی کا مجرم بنا گئی ہے تو پلٹنا اور معافی طلب کرنا بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور سوال اٹھتا ہے کہ معاف نہ کرنے والے جب اب خود معافی کے خواستگار اور طلبگار ہیں تو کیا انہیں معافی ملنی چاہیے؟ یہ ایک سوال کئی سوال اپنے اندر سموئے کتنے ہی خوش رنگ جذبات اپنے اندر چھپائے اس ناول کی تخلیق کا سبب ہے۔ اس تخلیق کو آپ قارئین تک پہنچانے کا سہرا اردو ناولز آن لائن کے سر جاتا ہے۔ اس کے لیے میں اردو ناولز آن لائن اور ریان مرزا صاحب کی مشکور و ممنون ہوں
کہ انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اردو ناولز آن لائن اور اس کے منتظمین کے ساتھ خصوصی رحم و کرم والا بہت سی کامیابیوں سے جڑا معاملہ رکھے، آمین۔ اس ناول کے جملہ حقوق بنام www.urdunovelsunline.com کے محفوظ رہیں گے، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی رسالے، ڈائجسٹ، میگزین، ویب سائٹ یا موبائل فون ایپ یا انٹرنیٹ پر کسی بھی صورت میں کاپی کرنے، اپلوڈ کرنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے کو قانونی کارروائی اور بھاری جرمانہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور آخر میں سدرا آفاق، فہمیدہ انجم، فیم انجم، طوبہ شاہ، انم سعید، دانیہ امتیاز، لبنہ خالد اور زوبیہ شاہ رخ کا خصوصی شکریہ۔ امید تو یہی ہے کہ محبت، چاہت و ریاضت کا مظہر یہ ناول میری چاہت میری ریاضت آپ سب قارئین کو ضرور متاثر کرے گا۔ آپ سب قارئین کے محبت و خلوص ناموں اور تنقید برائے اصلاح سے مزین قیمتی آراء تجاویز کا شدت سے انتظار رہے گا۔ ڈھیر ساری دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ دعاؤں کی طالب، سعدیہ عابد۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کا پیش لفظ۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ کراچی کی مشہور شاہراہ پر وائٹ میران تیزی سے آگے بڑھتی یکدم انجن میں خرابی کے باعث جھٹکا کھا کر رک گئی تھی۔ زمر، تم پرابلم سمجھ نہیں پا رہے تو اسے لاک کر دو، ہم ٹیکسی سے چلتے ہیں۔ آرزو علی نے ساڑی کا پلو سنبھالتے مہنگی ترین سلور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تھی تو تیزی سے آگے کی طرف بڑھتی سوئیاں انہیں پریشان کر گئیں کہ وہ اپنے دونوں بھتیجوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کے لیے جا رہی تھی، مگر عین وقت پر گاڑی دغا دے گئی تھی۔ آزی پھپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں زمر، میٹنگ شروع ہونے کے بعد پہنچے تو دادا صاحب بالکل بھی نہیں بخشیں گے۔ احمد نے متوقع ڈانٹ کے ڈر سے پھپھو کی حمایت کی تھی۔ اس نے ان دونوں کی کسی بات پر کان نہیں دھرے اور بونٹ پر جھکا رہا کہ اسے یقین تھا معمولی نوعیت کی خرابی کو وہ دور کر لے گا۔ آرزو علی متفکر سی ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی تھی کہ سامنے روڈ پر بنی دکانوں میں سے ایک دکان میں سے نکلتے شخص کو دیکھ کر انہیں جھٹکا سا لگا اور ان کے لبوں سے سرسراتا ہوا ہنسنی نکلا اور انہوں نے دھن اندھا دھند سڑک پر دوڑ لگا دی۔ آزی پھپھو اسے یوں بھاگتے دیکھ کر احمد چلایا تھا۔ اس نے سر اٹھایا، نگاہ دائیں جانب سے آتے ٹرک پر پڑی اور اس نے جمپ لگا کر آرزو کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ ان دونوں کو محفوظ دیکھ کر احمد کی جان میں جان آ گئی اور وہ لپک کر آرزو تک پہنچا۔ پھپھو کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ بے سوچے سمجھے دوڑ پڑی۔ یہ زمر آپ کو نہ کھینچتا تو آپ ٹرک کے نیچے آ گئی ہوتی۔ وہ عجب دیوانگی کے عالم میں سامنے کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ احمد کے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہونے اور اس کے بازو تھامنے پر انہیں جیسے ہوش آیا تھا۔ نگاہ کے ناکام ہوتے ہی وہ ساتھ کھڑے زمر پر ہاتھ اٹھا بیٹھی تھی، جبکہ وہ دونوں ساکت رہ گئے تھے۔ زمر کی تو عجیب حالت ہو گئی تھی۔ آرزو نے لگاتار 2 تھپڑ اس کے چہرے پر لگائے تھے
اور اگر احمد ان کا ہاتھ نہ پکڑ لیتا تو وہ اسے تیسرا تھپڑ بھی مار چکی ہوتی۔ پھپھو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ احمد نے انہیں بازو کے حلقے میں لے کر حیرانگی سے کہنا چاہا تھا۔ احمد چھوڑو مجھے، میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کے حصار سے نکل کر زمر تک پہنچی اور ایک بار پھر فضا تھپڑ کی گونج سے فیضیاب ہو گئی۔ کیوں روکا تم نے مجھے؟ تمہاری وجہ سے میرا حسنی۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر ہذیانی انداز میں چیخی تھی اور ان دونوں کے ہی کسی رد عمل سے قبل لہرا کر زمین پر آ رہی تھی۔ اگر احمد بر وقت انہیں نہ تھام لیتا تو وہ زمیں بوس ہو گئی ہوتی۔ وہ انہیں اٹھائے گاڑی کی جانب لپکا تھا، جبکہ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ڈرائیونگ ڈور کھول کر بیٹھا اور گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر ڈال دی۔ اصفہان انصاری کو خدا نے 4 بچوں سے نوازا تھا، جن میں 3 بیٹے ریحان، سفیان اور مہران اور ایک ہی بیٹی آرزو تھی۔ اصفہان انصاری کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا اور ان کے تینوں بیٹے شادی شدہ اور بال بچے دار تھے۔ بیٹوں کے ساتھ اب پوتے بھی ان کے بزنس کو سنبھال رہے تھے۔ ریحان انصاری سب سے بڑے تھے اور ان کے 2 بیٹے احمد انصاری اور آذر انصاری تھے۔ سفیان انصاری کا دوسرا نمبر تھا، ان کی اولاد نہیں تھی، جبکہ تیسرے نمبر پر مہران انصاری تھے، جن کے 2 بچے زمر اور زمرد تھے۔ آرزو اصفہان انصاری کی اکلوتی بیٹی تھی جو شادی کے محض 1 سال میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کے باوجود آرزو نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ زمرد اپنی پھپھو کی طرح اکلوتی تھی اور اپنے بابا مہران انصاری کی لاڈلی تھی۔ آرزو کے شوہر حسنین کی وفات کو تقریباً 24 سال گزر گئے تھے، مگر انہوں نے جیسے اب تک اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ مہران انصاری کو بہن بہت عزیز تھی۔ اسے دوسری شادی کے لیے راضی کرنے میں ناکام ہو کر انہوں نے باپ کی منت سماجت کر کے انہیں آفس آنے کی اجازت دلوا دی تھی۔ اصفہان انصاری ایک سخت قسم کے اصولوں کے پکے شخص تھے، جن کے لیے اپنی بات، اپنی ذات سب سے اہم ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے منہ سے نکلی ہوئی ذرا سی بھی بات سب کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی کہ وہ نہ نہیں سن سکتے۔ تمام بیٹے اور بہوئیں ان سے ڈرتی تھی۔ بچپن سے ہی آرزو اپنی دادی اور ماں سے زیادہ قریب تھی۔ باپ کی سخت جابر طبیعت کے سبب ان سے بالکل بھی بے تکلف نہ تھی اور کچھ سالوں سے تو سلام دعا کے علاوہ ان باپ بیٹی کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ حسنین کی موت سے ہی نہیں سمجھی تھی کہ تقریباً 7 سال قبل مسز اصفہان کی موت کے بعد بالکل ہی اپنے قول میں سمٹ گئی تھی، جسے گھر کے بچے مل کر چٹکانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر کامیابی کا تناسب 0 سے تجاوز کرتا نظر نہیں آتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگ رہی تھی کہ آہٹ پر دروازے کی جانب متوجہ ہوئیں اور زمر کی شکل دیکھ کر ہذیانی انداز میں بولی تھی، آزی پھپھو، اسی وقت چلے جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ۔ ان کی آواز بہت بلند تھی۔ تقریباً دوڑ کر مہران انصاری وہاں آئے تھے کہ وہ آرزو کے کمرے میں ہی آ رہے تھے۔ آزی پھپھو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اور بھول کر بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، وہ حلق کے بل چلائی تھی اور مہران انصاری نے غصے سے کانپتی ہوئی بہن کو خود سے لگا لیا تھا اور بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ مہران بھیا، اس سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی، وہ بھائی سے لگ کر سسکنے لگی تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں پھپھو؟ 3 دن سے مجھ سے بات نہیں کی، جبکہ میرا کیا قصور ہے؟ میں اگر آپ کو نہ روکتا تو وہ تیز رفتار ٹرک میرے وجود کو کچل کر رکھ دیتا، میں مر جاتی۔ وہ بھائی کا حصار توڑ کر اس کے سامنے آ کر چیخی تھی، میں اب کون سا زندہ ہوں، پل پل مر رہی ہوں، 24 سال سے پل پل مری ہوں۔ ان کی ہچکیاں بننے لگی تھی۔ موت کی دعائیں صبح و شام کرتی آئی ہوں اور جب میں مر سکتی تھی تو تم نے مجھے بچا لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا زمر، کیوں؟ وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ آزی پھپھو، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، پھر کیوں تم لوگ مجھے زندہ رہنے پر مجبور کرتے ہو؟ انہوں نے اسے موقع ہی نہ دیا اور ہاتھ جھٹک کر فاصلے پر ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو، میں یہاں زندہ رہ جانے کا افسوس منانے نہیں بیٹھی، ملال ہے تو اس بات کا کہ میں حسنی سے نہیں مل سکی، صرف تمہاری وجہ سے۔
اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا پھپھو، حسنی انکل کو مرے 24 برس گزر گئے ہیں، اور جو شخص مر گیا ہے وہ آپ کو سرے راہ نہیں مل سکتا۔ اپنے واہموں اور خوش فہمیوں سے نکل آئیے۔ وہ تلخ ہوا تھا اور نہ جانے مزید اور کیا کچھ کہتا کہ آرزو نے اس کے منہ پر تمانچہ رسید کر دیا اور اسے چپ کرا دیا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں نے کہا کہ وہ حسنی تھا تو وہ حسنی ہی تھا، سمجھے تم؟ وہ اسے پھر مارنے کو لپکی تھی کہ مہران نے روک لیا تھا۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ حسنی ہی تھا؟ میرا دل میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتے مہران بھیا۔ وہ بے بسی سے لہو رنگ آنکھوں میں کھارا پانی لیے بے حد متفکر سی مہران انصاری کو دیکھنے لگی تھی۔ بھیا کی جان، تمہارے ماننے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ 24 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تو یقین کر لو کہ حسنی نہیں رہا۔ آرزو کی دگرگوں حالت ان کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ پاپا صاحب نے 24 سال قبل مجھے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ حسنی مر گیا ہے، لیکن مجھے اس وقت تو کیا، گزرے 24 سالوں میں بھی یقین نہ آ سکا کہ حسنی مر گیا ہے۔ وہ بھائی سے دور ہوتی ہوئی بولتی چلی جا رہی تھی، اور 24 سالوں سے گمان و یقین اور حقیقت کے درمیان ڈولتا میرا وجود آج آندھیوں کی زد پر ہے، اور ایسا صرف زمر کی وجہ سے ہوا ہے۔ بقول آپ سب کے میں پاگل ہوں، مگر کیا آج سے پہلے میں کبھی کسی کو دیکھ کر حسنی حسنی پکارتے اس کی جانب بھاگی؟ کیا میں نے کیا ایسا کبھی بھیا؟ بتائیے مجھے۔ وہ یکدم ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ نہیں کیا نا میں نے ایسا کبھی، اب کیا ہے تو یقین کریں، وہ حسنی ہی تھا جس سے میں صرف زمر کی وجہ سے نہ مل سکی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مہران انصاری نے آگے بڑھ کر بہن کو خود سے لگا لیا تھا۔ یقین کریں میرا، وہ حسنی ہی تھا، حسنی مرا نہیں ہے، میرا دل کہتا ہے حسنی مرا نہیں ہے۔ وہ بھائی کے کاندھے سے لگی سسک رہی تھی، اور وہ انہیں حوصلہ دینے میں ناکام ہوتے جا رہے تھے، جبکہ وہ ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ زمر، آرزو مینٹلی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کچھ عرصے تک اس کے سامنے نہ جاؤ۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھتے آزردگی سے بولے تھے۔ بابا جانی، میں نے تو پھپھو کو بچانے کے لیے انہیں روکا تھا، کیونکہ نہیں چاہا کہ انہیں کبھی کوئی تکلیف ہو، مگر اس بار جانے انجانے میں پھپھو کی تکلیف کا سبب بن گیا ہوں۔ اسے اپنی کم گو پیاری سی اداس آنکھوں والی پھپھو بے حد عزیز تھی۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے امید ہے کہ آزی بہت جلد اس فیز سے نکل آئے گی، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولے تھے۔ مگر بابا جانی، پھپھو بضد ہیں تو ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے پھپھو نے کبھی حسنی انکل کو دیکھنے کی بات نہیں کی، اس بار کی ہے تو ضرور۔ زمر، بہتر ہوگا کہ آپ آرزو کی فکر چھوڑ کر اپنے کام پر توجہ دیں۔ اصفہان انصاری لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولنے پر ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بابا صاحب، زمر ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں فضول بات نہ کریں مہران، درستگی سے بیٹے کی بھی بات قطع کی گئی تھی۔ آرزو 24 سالوں سے یہی ڈرامے کر رہی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ سب ان کے پاگل پن میں اپنی بے وقوفی سے حصہ نہ ڈالیں کہ مردے زندہ نہیں ہوتے۔ اب کہ وہ نہایت غصے سے بولے تھے، جبھی مہران انصاری نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ہم نے کہہ دیا کہ بات ختم کر دیں تو بس ختم کر دیں۔ 1 ہفتہ پہلے کیا ہوا تھا، کیا نہیں، فراموش کر دیں۔ وہ بیٹے کو ہاتھ کے اشارے سے کچھ بولنے سے روکتے، اپنے جاہو جلال کے ساتھ بولتے، اپنے مخصوص مغرور انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ ہمیشہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر، گردن اونچی کر کے یوں بیٹھتے تھے جیسے دنیا تصویر کرنے لگے ہوں۔ انہوں نے باپ کے حسین چہرے کی جانب دیکھا تھا، جس پر بے تحاشا سختی اور رعونت تھی۔ ان کے حسین نقوش میں کبھی انہوں نے بھولے سے بھی نرمی نہیں دیکھی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح مہر بلب ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جی بہتر بابا صاحب، مہران انصاری نے بمشکل کہا تھا، اور وہ خاموش ہو جانے والے پوتے کی جانب گھومے تھے۔
آپ اپنا وقت برباد کر چکے، احمر کے ساتھ لاہور جانے کی تیاری کر لیں۔ اب سے آپ احمر کے ساتھ مل کر لاہور والے آفس کا چارج سنبھالیں گے۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہی نہیں، اندر آتی زمر کی ماما بھی ان کے فیصلے پر حیران پریشان رہ گئی تھی۔ لیکن دادا صاحب، میں یہاں پر ہی سیٹ۔ آپ کی مرضی نہیں پوچھی زمر، آپ کو فیصلہ سنایا ہے، جانے کی تیاری کریں۔ وہ کاٹدار نظروں سے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولے تھے اور اس نے لب بھیج لیے تھے۔ چھوٹی بہو، ہماری چائے ہمارے کمرے میں 10 منٹ بعد پہنچا دیجیے گا۔ وہ شان بے نیازی سے کہتے اٹھ کر چلے گئے تھے اور ان کے جاتے ہی زمر کا رد عمل ان دونوں پر صاف ظاہر ہوتا چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں جانا لاہور۔ بابا جانی، آپ جانتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، مگر بابا صاحب نے مجھے ڈاکٹر نہیں بننے دیا۔ مگر اب میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دادا صاحب کی آمریت برداشت نہیں کروں گا۔ وہ تلخی سے چیخا تھا اور موبائل فون اٹھانے کے لیے پلٹ کر آنے والے اصفہان انصاری اس سے زیادہ بلند آواز میں بولتے ان تینوں کو ہی پریشان کر گئے تھے۔ شوق سے نہ کیجیے، مگر یہاں سے کہیں دور بھی چلے جائیے گا مسٹر زمر انصاری، کہ ہمیں صرف آپ کو اور آپ کے والدین کو آگ کرنے میں لمحہ بھر نہیں لگے گا۔ وہ پوتے کو ہی نہیں، بیٹے کو بھی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اپنے بیٹے کو تمیز سکھائیے مہران کہ ہم اپنے فیصلے کے خلاف جانے والوں کو پسند نہیں کر سکتے، اور آپ کی بیوی ایسا نہیں کر سکتے تو بتا دیجیے، ہم اخبار میں ابھی آنکھ نامہ دیے دیتے ہیں۔ وہ بے لچک انداز میں ملازمہ کو آواز دیتے گئے اور اس کے آتے ہی موبائل فون کمرے میں پہنچانے کی ہدایت دے کر نکلتے چلے گئے تھے، اور زمر ہی نہیں، مہران انصاری بھی جھاگ کی مانند بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ان کے ہاتھ خالی تھے۔ کروڑوں کا بزنس اور پراپرٹی سب اصفہان انصاری کے نام تھے، اور ان کے تینوں بیٹے بلا مبالغہ ان کے تنخواہ دار ملازم سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بیٹوں کو بھی اختیارات سونپے ہی نہیں تھے، اور بیٹوں کے بعد پوتوں کو بھی نہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرنے دی اور نہ ہی کہیں کوئی اور جاب کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی اجازت دی۔ سب کو اپنے بزنس میں ہی سیٹ کر کے وہ سب کو اپنے ماتحت کرتے چلے گئے۔ ایسے میں کوئی بھی ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ سب کے ہاتھ خالی تھے۔ اگر اصفہان انصاری کی بادشاہت سے نکل کر جاتے تو سروائیو کیسے کرتے؟ کہ ابھی تو ایک لگژری لائف ان سب کو نصیب تھی، بس اس لائف کی ڈور ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ اصفہان انصاری کے ہاتھوں کٹ پتلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، مگر آسائشات اتنی تھی کہ مہر بلب ہو گئے تھے۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاست۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تمہیں سکون نصیب ہوا ہے، ورنہ جب سے گئے تھے تمہارے بابا کی جان سولی پر لٹکی تھی۔ وہ اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھ کر طمانینت سے بولے تھے۔ اف بابا جان، میں کون سا جہاد پر گیا تھا جو آپ اتنا پریشان ہو رہے تھے؟ وہ سفری بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ بابا کی جان، ایک باپ کی فکر کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بیٹے کو دیکھتے ہوئے زبردستی مسکرائے تھے۔ آپ کا ہی خیال تھا جو میں کام ختم ہوتے ہی آ گیا، ورنہ پورا نہیں تو تھوڑا بہت تو کراچی شہر دیکھ کر ہی آتا۔ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا تھا اور کچن کی جانب جاتے یکدم بیٹے کی جانب دیکھنے لگے تھے جس کے چہرے پر کچھ مایوسی سی پھیلی تھی۔ تمہاری میٹنگ کیسی رہی؟ جان کر بات بدلی تھی۔ اچھی رہی، وہ مختصر بول کر فریش ہونے چلا گیا تھا کہ اتنی دیر میں انہوں نے کھانا لگا دیا تھا۔ بابا، آپ کبھی کراچی گئے ہیں؟ اپنے من پسند چائنیز رائس سے انصاف کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ان کا چہرہ یکدم تاریک ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ اس کے لیے گلاس میں پانی نکالتے ہوئے بولے تھے۔ بابا جان، میں اب بچہ نہیں ہوں جسے آپ ڈرا کر یا پچکار کر مجھ سے جھوٹ بولتے چلے جائیں گے اور میرے ذہن میں اٹھنے والے سوال دبتے چلے جائیں گے۔
وہ چمچہ پلیٹ میں ڈالتا، نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگا تھا۔ مان، خاموشی سے کھانا ختم کرو، انہوں نے ناگواری سے اسے ڈپٹا تھا۔ بابا جان، اس طرح آپ کے خاموش کروانے پر بچپن کی طرح خاموش تو آج بھی ہو جاؤں گا، مگر اب میرے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو آپ دبا نہیں سکیں گے۔ وہ بھی تلخ ہوا تھا اور انہوں نے لب بھینچ لیے تھے۔ یاد رکھیے گا بابا جان، آپ کی پردہ ڈالنے کی تمام تر کوششیں میرا تجسس بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ کراچی کا نام سن کر خائف ہوئے اور میری ضد پر مجبور ہو کر مجھے وہاں جانے کی اجازت تو دی، لیکن میری واپسی تک آپ مضطرب رہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی سے آپ کا ماضی جڑا ہے۔ وہ بیٹے کی اتنی صاف گوئی اور درست اندازے پر دھک سے رہ گئے تھے۔ آپ کے ماضی کو جاننا میرا حق نہیں ہے، لیکن اسی ماضی میں میری ماں اور میرا وجود بھی سانسیں لے رہا ہے، تو اس ماضی کا جاننا میرا حق ہے، اور آپ مجھے میرے حق سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ بڑی تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے تم پر کچھ عیاں نہیں کیا تو صرف تمہاری خاطر، کیونکہ مجھ میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنا مضبوط ہوں کہ تمہیں اس عورت سے نفرت کرتے دیکھوں جو اپنی تمام تر بے وفائیوں اور کج ادائیوں کے باوجود مجھے آج بھی بہت عزیز ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں سچائی پتہ چلے گی تو تم اپنی ماں سے نفرت کرو گے، اور تمہیں نفرت سے بچانے کے لیے میں نے تمہاری ماں کو تم سے دور رکھا ہے کہ کم از کم تم اس طرح اس سے محبت تو کرتے ہو۔ وہ ہلتے ہوئے پردے کو دیکھ کر گہری سوچ میں اتر گئے تھے۔ ان کی سیاہ آنکھوں کی دہلیز پر آج پھر کسی کی یاد نے نمی بکھیر دی تھی۔ آج پھر وہ اسے یاد کر رہے تھے جسے فراموش کرنے کی چاہ میں وہ ملک بدر پھر شہر بدر ہوئے تھے، لیکن یہ در بدری بھی ان کی محبت کی بنیادیں نہیں ہلا پائی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی پہلی قسط۔ دوسری قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔